اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں لے لو، نہ تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی آئے گی اور نہ ہی تمہیں آخرت میں پریشانی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز ہے صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز فرمایا حفظ و امانت، فرمایا امانت کی حفاظت کرو، دیانت داری کے ساتھ کام کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر وہ میرا امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہر گناہ کر سکتا ہے مگر دو گناہ نہیں ہوں گے اس سے۔ آپ نے امید لگائی، فرمایا ایک تو کلمہ گو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا مسلمان۔ فرمایا مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کرے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد میں کچے پیاز کھا کے نہ آؤ، اس لیے کہ فرشتوں کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایک میل جھوٹ بولنے والے سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بالکل ملتی ہی نہیں ہیں۔ ہر آدمی ہر وقت ہر جگہ پہ جھوٹ بولنے کو چلاکی سمجھتا ہے، اور مارکیٹ پوری میں چلے جائیں آپ کو دیانت داری نہیں ملے گی کہ کوئی آدمی دیانت داری سے ڈیل کرنے والا ہو، کوئی آدمی دیانت داری کے ساتھ اپنا کام کرنے والا ہو۔ تو یہ پوری دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ شارٹ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان دونوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب سے اچھی چیز یا سب سے پہلے لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے اعمال کا وزن کریں گے، تو جو چیز تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل نماز سے بڑا ہو، جو عمل زکوٰۃ سے بڑا ہو، جو عمل جہاد سے بڑا ہو، اور جو عمل نماز سے بھی بڑا ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ نماز پڑھنے سے، جہاد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے بڑا عمل ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے حاجی کھڑے ہوں گے لائن میں، نمازی کھڑے ہوں گے لائن میں، اللہ ارشاد فرمائے گا ایک چھوٹی سی جماعت کو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ ایک سائل نے سوال کیا میرے نبی سے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق۔ اس نے پھر سوال کیا سائل نے، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا اچھے اخلاق۔ اس نے پھر پوچھا چوتھی بار، سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ غصے پہ کنٹرول کرنا، بات وہی تھی، انداز آپ نے تبدیل کر دیا کہ غصے پہ کنٹرول کرنا بھی تو اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ ہم مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے غصے میں وہ باتیں کر جاتی ہیں جو انسان کو ایمان سے بھی نکال دیتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپناؤ، جس کو اپنے اندر پیدا کرو، وہ فرمایا حلالا طیبا، رزق حلال۔
رزق حلال اتنی عمدہ چیز ہے، اور رزق حلال کمانا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جو رزق حلال کمانے کی وجہ سے تھک جائے، فرمایا اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اور وہ رزق حلال کمانے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے اس کے جسم میں، اور وہ تھکاوٹ سے چور و چور ہو جائے، فرمایا اس دن اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور رزق حلال، فرمایا رزق حرام اگر تم نے کمایا اور تمہارے پیٹ میں، تمہارے جسم میں حرام کا لقمہ چلا گیا، اللہ تمہیں براہ راست جنت میں نہیں بھیجے گا، تمہارے جسم کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پاک صاف کر کے پھر جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رزق حرام سے بچو، رزق حلال کی طرف آؤ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پہ نشانات تھے، کھردرے تھے، جیسے مزدور کے ہاتھوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ، سعد بن معاذ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، بچوں کی روزی روٹی کماتا ہوں، اور تو ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں کہیں چلانے کی وجہ سے۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سعد اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ آپ نے یوں ہاتھ لیا حضرت سعد کا، یہاں سے پکڑا اور اس کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا اے سعد، جو ہاتھ رزق حلال کماتے ہوئے اس طرح ہو جائیں کہ ان پہ نشانات پڑ جائیں، کہ ان میں کھردرا پن پیدا ہو جائے، فرمایا ان ہاتھوں پہ